إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو سیریز کا پارٹ 5 ہے۔ اگر آپ نے پہلے والے پارٹ نہیں دیکھے تو وہ لازمی دیکھ لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو سیریز سے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا علی انجینئر صحیح احادیث کا منکر ہے اور صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ ضعیف حدیثوں کو ترجیح دیتا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے جس طریقے سے محنت کر کے امت کو اس فتنے سے نکالا اور ہمارے لیے صحیح احادیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے دیا، مرزا علی انجینئر جو ہے وہ اس فتنے کو پھر سے پھیلانا چاہتا ہے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ مرزا علی انجینئر بہت سی صحیح احادیثوں کو لوگوں سے چھپاتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم وہ صحیح حدیث آپ کو دکھائیں گے۔ دوستو، آج کا جو مسئلہ ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ علم کے حوالے سے کون سے صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ دوستو، یہ ویڈیو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنی ہے۔ شاید آپ کو یہ لگے کہ اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنے سے کیا حاصل، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کا جواب آپ کو آخر میں ملے گا۔ علی انجینئر کا اس حوالے سے موقف اور عقیدہ یہ ہے، اور جو وہ تاثر دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں تو ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو علم ہے اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی افضلیت سب سے زیادہ ہے، علم کے بھی حوالے سے، بہادری کے بھی حوالے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 134، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے اتنا پیا کہ اس کی تڑی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر میں نے اس کا باقی حصہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علم ہے۔ دودھ اس خواب میں علم اور حکمت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے پینا اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تمام علم کا سرچشمہ آپ کی ذات ہے۔ دوستو، یہ تھی صحیح حدیث صحیح بخاری کی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، لیکن اسی صحیح حدیث میں، صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ظاہر کیا جائے یا ہوتا ہو کہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں ایک ضعیف حدیث ملتی ہے، اور وہ ترمذی کی 3723 حدیث ہے، یہ ضعیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ضعیف حدیث ہے، اور مرزا علی انجینئر اپنے بیانات میں یہ اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اسی طرح یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسئلہ میں کوئی مشورہ لینا ہوتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کنسلٹ کرتے۔ سب سے مشہور واقعہ جنگ بدر کے قیدیوں کا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیخین کو کنسلٹ کیا، ان کی رائے لی۔ اور یہاں سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا علی انجینئر ایک دھوکہ اور فریب ہے، علمی خیانت کرتا ہے۔ ایسی جتنی بھی احادیثیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ شیخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسلٹ کیا، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، علمی بات پوچھی، وہ سب روایتیں ضعیف ہیں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے سے کیا حاصل۔ تو اس طرح کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی تھے، اور وہ حضرت علی کو ترجیح دیا کرتے تھے، انہیں فضیلت دیا کرتے تھے شیخین کے مقابلے میں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں لایا جائے گا جو مجھے ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھے، لیکن میں اسے گھڑنے والوں کی طرح ماروں گا۔ منہاج السنہ 1/308۔ حضرت علی نے ایسے لوگوں کو کذاب کہا، جھوٹا گواہی دینے والا کہا، جو حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے شیخین کے مقابلے میں۔ اور آج بھی اس طرح کے فتنہ پرست لوگ ہیں۔ حضرت علی کے دور میں بھی فتنہ پرست لوگ تھے، آج بھی فتنہ پرست لوگ مرزا علی انجینئر کی شکل میں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنہ پرست لوگوں سے لوگوں کے ایمانوں کو حفاظت فرمائے۔